السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى في آية أخرى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال تعالى في آية أخرى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر سامعین اعظام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، غیور مسلمان بھائیوں، پچھلے جمعہ ہمارا موضوع، ہمارا گفتگو کا موضوع تھا کہ سماج میں بڑھتے ہوئے طلاق کے رجحانات. میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ مزید باتیں طلاق کے سلسلے میں ہم آپ سے کریں گے، اور پھر سنا کر کے پھر ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں بھی اور اپنے سماج میں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا کر کے ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس عنوان کو موضوع گفتگو اس وجہ سے بھی بنانے کی ضرورت پڑی کہ آج مسلم سماج میں جہاں کہیں بھی طلاق کی بات آتی ہے، جو کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ سیدھے 3 طلاق ہی دیتا ہے، سیدھے 3 طلاق. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شوہر بہت زیادہ پریشان ہوگا، دوسری وجہ یہ ہوگی کہ شوہر بہت زیادہ غصے میں ہوگا، اور تیسری وجہ، اہم وجہ اور عام وجہ، بھائی چھپکلی سے اتنا ڈر جائیے گا، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے بھائی. اللہ خیر فرمائے. تیسری وجہ اور اہم وجہ اور عام وجہ اس کی یہ ہے
کہ شاید یہ بات معلوم ہی نہیں نہ ہو کہ 3 طلاق کے علاوہ بھی طلاق ہے۔ ڈر سے ایک بات یاد آئی، ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ بادشاہ کے اعلان کے مطابق 2 لائنیں لکھی۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو اپنی بیویوں سے ڈرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو نہیں ڈرتے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو لوگ بیویوں سے ڈرتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک ایک انڈے پکڑا دو۔ سب انڈا لے کر کے چلے گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ وہ لوگ آ جائیں جو اپنی بیویوں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو وہ لوگ آئے تو بادشاہ نے ہر ایک کو ایک ایک گھوڑا انعام میں دیا، جاؤ۔ ایک نوجوان آیا بیٹھا بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر کے کہا کہ بڑا طاقتور، بڑا ہمت والا معلوم ہو رہے ہو یار، خیریت ہے سب؟ تم بیوی سے ڈرتے ہو نہیں ڈرتے ہو؟ ہم ڈریں گے بیوی سے، یہ کیا بات کریں بادشاہ سلامت، مجھے دیکھ کر کے تو وہ کانپتی ہے ایسا۔ بادشاہ مانے خوشی کو اس کو بولا کہ چلو تو اس کو 2 گھوڑے دے دو۔ 2 گھوڑے لے کر کے وہ خراما گھر گیا۔ گھر جو ہی پہنچا، بیوی نے پوچھا یہ گھوڑے 2 کیسے؟ کہا کہ بادشاہ نے ایسا اعلان کیا تو میں نے کہا کہ نہیں، میری بیوی مجھ سے بہت ڈرتی ہے، تو بادشاہ نے مارے خوشی کی مجھے 2 گھوڑے دے دیے۔ بیوی نے کہا کم وقت تو جلدی واپس جا، دونوں گھوڑے وہ بھی کالے رنگ کے، جا کے بادشاہ کو بول دے ایک سفید گھوڑا دے دو۔ بات گیا بادشاہ سلامت کے پاس، بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ 2 گھوڑے انعام میں دیے، دونوں کالے رنگ کے، ایک سفید دیجیے میرا بیوی۔ بادشاہ نے کہا کہ 2 گھوڑے لو، اس کے 2 انڈے پکڑا دو اس میں۔ تو ڈرنے والے تو نہیں نا بھائی، چھپکلی سے میں ڈرا کے بہت کچھ کام کر رہے ہیں دنیا میں۔ تو بات یہ ہے کہ جو طلاق ہوتی ہے سیدھے 3 طلاق، تو تیسری وجہ میں نے کہا کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ شاید یہ بات ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ طلاق 3 طلاق کے علاوہ بھی طلاق ہے، اور 3 طلاق کے بعد یہ 3 طلاق، ایک مجلس کی 3 طلاق، ایک بار کی 3 طلاق، اس میں بہت سے اختلاف، بہت سی باتیں، بہت سارے جو ہے تار چڑھاؤ، نشیب و فراز، اور یہاں تک کہ حکومت ہند نے بھی اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی اپنی سربراہی میں جو ہے ایسا بے تکا قانون مسلمانوں کے اوپر نافذ کر رکھا ہے کہ دنیا کے کسی چپے میں ایسا نہ قانون نہ کبھی نافذ ہوا تھا اور نہ کبھی ہوگا شاید۔ کہا نا 3 طلاق اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو دے دیتا ہے تو اس 3 طلاق دینے کی وجہ سے شوہر کو 3 سال کی جیل کی سزا اسے کاٹنی ہوگی، اور پھر یہ طلاق بھی نہیں مانی جائے گی۔ ہم اسے اس وقت سلام کرتے اگر آپ یہ بات کہتے کہ ہاں 3 طلاق ہو گئی، اسی وجہ سے ہم 3 سال کی جیل اسے دیتے ہیں۔ ایک طرف آپ طلاق مانتے نہیں ہیں، دوسری طرف آپ اس کو 3 سال کی جیل کی سزا سناتے ہیں۔ عقل میں تو آنے والی بات ہونی چاہیے نا کہ جو ہوئی نہیں اس کی سزا وہ کیوں کاٹے گا؟ نہیں آ رہی میری بات سمجھ میں، آپ کو سن رہے ہیں، بڑا خاموشی سے سن رہے ہیں، نہیں آ رہی میری بات سمجھ میں۔ جو وہ حکومت کہہ رہی کہ 3 طلاق بھی نہیں ہوگی اور 3 سال کی جیل بھی ہوگی، اور اس 3 سالہ مدت میں بیوی بچوں کے اخراجات بھی اسی کو ادا کر لو، کیسے ادا کریں گے وہ؟ اس کو تو آپ نے قید کر کے رکھا ہے۔ یعنی جب عقل ماری جاتی ہے اور عقل کی جگہ جب پتھر پڑے ہوئے تھے ایسے قانون آتے ہیں۔ طلاق مانو، اور جب تم نے اسے 3 سال کے لیے جیل میں دھکیل دیا تو ان کے بیوی بچوں کے اخراجات تم پورے کرو، حکومت تمہاری ہے، سرمایہ داری تمہاری ہے، سارے خزانے پر قبضہ تمہارا ہے، بیوی بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھا لو۔ بیوی بیمار پڑے گی، بچے بیمار پڑیں گے، بچوں کے اسکول کا خرچہ ہے اور دیگر اخراجات ہیں، وہ ساری ذمہ داری تم اٹھا لو اور شوہر کو 3 سال کی لیے جیل بھیج دو۔ تو بڑا بات آئی ساتھی سمجھ میں کہ نہیں اپنے قانون ایک طرف تو مانتے نہیں کہ 3 طلاق ہوئی نہیں، اوپر سے 3 سال کی جیل کی قید و بند کی سزائیں، اوپر سے اخراجات کی بھی ذمہ داری۔ یعنی ایسا ہے کہ ہم مارے بھی اور رو بھی، یعنی ایسا بھی تو کا قانون۔ تو یہ حکومت ہند بھی جو ہے ایسا بے تکا قانون
قانون ہمارے اوپر جو ہے مسلمان تو ماننے کو آج بھی تسلیم نہیں کیا ہے اور ایمان ہے، ہاں لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ فساد ہوا، گناہ بڑھ گئے، لوگوں نے طلاق دے کر کے بھی طلاق نہیں دیا، ولا کیا کر رہا، یہ ہوا اور ہو رہا ہے۔ اور حکومت جو چاہ رہی تھی کہ مسلمان بھی زنا میں ملوث ہو جائے، زنا میں گناہ میں مبتلا ہو جائے، مسلمانوں کی غیرت کو بھی ختم کر دیا جائے، مسلمان کیوں پردے میں رہے گا، مسلمانوں کی عزت کیوں باقی رہے گی، وہ جو چاہ رہی تھی حکومت وہ اپنے مقصد میں جو ہے کامیاب ہے، اور ہم مسلمان ہیں کہ ہم اتنا گوشت کھا کر کے ہم اتنا گرم رہتے ہیں کہ اگر طلاق دینے کی بات آتی سیدھے 3 طلاق 5 طلاق، گھر بھر کے طلاق، تمہیں طلاق، تمہاری ماں کو طلاق، تمہارے گاؤں محلے سماج کو طلاق، سب کو طلاق۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اسلام بہت کٹر مذہب ہے، کیا کہتے ہیں؟ حضرت مفتی ابو القاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند، ان کا ایک یوٹیوب میں ایک بیان ہے 3 طلاق کے سلسلے میں، بہت ہی زبردست بیان ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اگر ہے آپ کے پاس وقت آپ ضرور سنیں اس کو، بڑے دلائل سے انہوں نے اور وہ تمام احادیث کہ جس سے 3 طلاق پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ فتویٰ جو حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس نے جو جواب دیا تھا اس جواب پر جو ہے جواب اور اس وقت کے ماحول میں ساری باتیں حضرت مفتی صاحب نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ، ایک انصاف پسند دل رکھنے والا شخص اگر سنے گا پڑھے گا تو پھر اسے سمجھ میں آئے گی کہ 3 طلاق ہے یا نہیں۔ میں آپ کو یہ باتیں نہیں سنانا چاہتا، باتیں سنانا چاہتا، اس کے کمنٹ میں اگر آپ پڑھیں گے تو بغض اور اناد کے ایسے چشمے پہنے ہوئے لوگ ہیں، ایسے بغض عداوت وہاں پر جا کر کے کمنٹ بازی کیا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ مولویوں کا تو یہی کام ہے کہ صرف طلاق دلوانا۔ مولوی طلاق دلاتا ہے؟ نہیں، بات کر رہا ہوں کہ مولوی طلاق دلواتا ہے۔ قرآن اچھا اس میں لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تو ہرگز نہیں چاہتا کہ میاں بیوی جدا ہو جائے، یعنی اللہ کی بات اس کو پتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا، تو اللہ نہیں چاہتا تو پھر اللہ نے طلاق کا حکم کیوں دیا؟ پھر سوال نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ بندہ خودکشی کر لے، اللہ تو یہ بھی نہیں چاہتا بندہ زہر کھا لے، اللہ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ بندہ جا کر کے کسی ٹرین کی پٹری میں جا کر کے سو جائے، اللہ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی دریا میں جا کر کے ڈبکی لگا لے، تو ڈبکی لگانے والا، پٹری میں سونے والا، زہر کھانے والا اگر ایسا کام کرے تو مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ مرتا ہے تو تم کیا بولے؟ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ نہیں مرے، تم نہیں مرے گا، نہیں مرا نہیں ہو، اللہ تجھے نہیں چاہتا ہے کہ زہر کھا کر کے کوئی مر جائے۔ عقل والی بات کرو۔ تو یہ بغض و عناد کے چشمے پہنے ہوئے لوگ اس طرح کی بات کمنٹ بازی کرتے، تو شریعت مطہرہ جب اس طرح کے ہم کر کے آتے ہیں، پھر ہمیں اس طرح کی باتیں ہماری زبان سے چونکہ ایک مرتبہ غصے میں طلاق دے کر کے آئے ہیں، اور پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد جب کوئی مسئلے کا حل نہیں ملتا تو پھر ہم شریعت کو ہی متہم کرنے لگتے ہیں۔ شریعت میں کٹر بندی ہم کو نظر آتی ہے، علماء میں کٹر بندی نظر آتی ہے، مفتیان کے کرام کے اندر کٹر بندی نظر آتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ شریعت کے مزاج کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ شریعت اس سے پہلے ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ ازدواجی زندگی بڑی خوبصورت زندگی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دشمن کو بھی، کٹر سے کٹر دشمن ہو، جانی دشمن کو بھی سامنے والا شخص ایک مہلت تو ضرور دیتا ہے، پہلے اس کو پرکھتا ہے، موقع دیتا ہے، ایک موقع، 2 موقع، 3 موقع، 4 موقع، اس طرح سے کرتے کراتے جب حد ہو جاتی ہے پھر جا کر کے اس کے اوپر کوئی وار کرتا ہے کہ اس کا کام تمام ہو جائے۔ آپ بھی سماج کو سمجھ سکتے ہیں، لوگوں کے بیچ رہنے والے لوگ ہیں، ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک خوبصورت زندگی، ازدواجی زندگی، ایسی پیار محبت والی زندگی، اس زندگی کو ہم ایک ہی بار میں اس طرح سے ختم کر دیں، شریعت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ شریعت اس کی اجازت آپ کو نہیں دے گی۔ ہاں اگر کر بیٹھیں گے تو حکم تو نافذ ہوگا، اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کا حکم تو لگے گا، لیکن شریعت آپ کو اس بات کی ہرگز، اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بار میں اگر کوئی 3 طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق بدعت ہی ہے، طلاق بدعت ہے، اور ایسی طلاق دینے والا شخص گنہگار ہوگا۔
गुनहगार होगा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस खूबसूरत सी जिंदगी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक हलाल चीजों में अगर सबसे ज्यादा नापसंदीदा कोई चीज है वो तलाक है। आज समाज में बढ़ते हुए तलाक के रुझानात, गलियों में, घरों में, मोहल्ले में, दारुल क़ज़ा में जाइए तो के तलाक के इतने केसेस हैं। छोटी छोटी बात में शौहर कुछ करके आता है, थोड़ा बहुत गुस्सा होता है, उसमें छोटी छोटी बात में जो है बड़ा हंगामा खड़ा कर देते। शरीयत पहले आपको, अगर नाम मिजाज में हम आहंगी नहीं है, ना मुवाफकत है बीवी की तरफ से, और अगर हम गौर करें तो बीवियों की गलतियां बाज़ मर्तबा बहुत कम नजर आती है, शौहर ही गलती पर होता है। शौहर ही होता है उस तरह का कि जो बात में मारता है, डांटता है, गाली गलौज करता है, और फिर करते कराते सीधे और पार की जो है खेल के आ जाता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शरीयत इस बारे में अगर बीवी अगर नाफरमान हो, अगर नाशीजा हो, अगर वो फरमा बरदारी नहीं कर रही है, कुरान ने हमें उसूल दिया वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़ईज़ूहुन्ना, कि अगर तुम बीवियों में, औरतों में अगर तुम नुशूज पन पाओ, अगर नाफरमानी देखो कि नहीं वो तुम्हारी फरमा बरदारी नहीं कर रही है, ताबेदारी नहीं कर रही है, सबसे पहला काम फ़ईज़ूहुन्ना, उन्हें समझाओ, उन्हें मनाओ, उन्हें समझाओ, वाज़ो नसीहत करो। कौन ऐसा शौहर होगा जो बीवी को समझाए? बड़ा जिगर चाहिए, बड़ा जिगर। मैंने उस जुमे में एक लफ्ज भी कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ौज के लिए अशीर का लफ्ज इस्तेमाल किया। अशीर यानी 10 शौहरों का दिल रखने वाला शौहर। ऐसे शौहर की अगर बीवी नाफरमानी करती है तो ऐसी औरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में देखा है। तो समझाओ, उसके बाद भी अगर बात न माने, अगर समझ में ना आए तो फिर क्या करो, बिस्तर अलग कर दो। उसके बाद भी अगर वो ना माने तो फिर उसकी हल्की सी सरजमिश करो। उसके बाद भी अगर वो लाइन में ना आए, समाज के लोगों को दोनों तरफ, दोनों लड़के वाले भी लड़के वालों की तरफ अब ये केस मुंतकिल हो रहा है कि मुंसिफ, इंसाफ पसंद, इंसाफ वाला दिल रखने वाला शख्स, एक जो है लड़के वालों की तरफ से भी हो, एक लड़के वाले की तरफ से हो, कुछ इधर से भी हो, कुछ उधर से भी हो, दोनों बैठ करके दोनों की बातें सुने, और सुनने के बाद अगर दोनों की नीयत इस्लाह की होगी, दोनों की नीयत, अगर दोनों पंच बैठा है, समाज के लोग बैठे हैं और इस नीयत से बैठे हैं, देखिए मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूँ, बल्कि हमारे समाज, हम आप सब समाज में रह रहे हैं, हम एक गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिस तरह से आपस में हम रहते हैं खैर खाही होनी चाहिए। हमें उससे पहले ये सोच करके जाना चाहिए कि अगर हमने उजागर करने की कोशिश की, मरे हुए मुर्दे को खाने की कोशिश की, तो घर उजड़ जाएगा, दो खानदान बिखर जाएंगे, दो रिश्तेदार बिखर जाएंगे, और वो रिश्ते बिखरते हैं, खानदानों में दुश्मनियां पैदा हो जाती है, बच्चों नस्लें बिगड़ जाती है। ये सारी चीजें सामने रख करके अगर दोनों तरफ के लोग बैठेंगे, कुरान कह रहा है क्या अगर दोनों की नीयत इस्लाह की होगी, अल्लाह ताला उस जोड़े के दरमियान मुवाफकत पैदा कर देगा। बाज मर्तबा मियाँ बीवी यहाँ से लड़ करके यहाँ तक आते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते हैं, और जब पंच में पहुंचता है, समाज में पहुंचता है, तो समाज में कुछ कीड़े कटे लोग इस तरह के होते हैं कि केस को और उजागर कर देता है, और बढ़ावा दे देता, और हवा देता है कि नहीं यही मौका है, इसके जरिए से ये बना, इससे बदला लेना है हमको, हमने तो ऐसा कह दिया, हमने तो वैसा, उसके जवाब में ये कह दिया, हमने तो वो ये बोला तो मैंने वो जवाब दिया, वो अगर ऐसा बोलेगा तो हम ये कह। आपको अखाड़ा लड़ने के लिए बुलाया है? आपको जो बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है? अगर अखाड़ा ही लड़ना तो लाठी वाठी लेकर के जाते, गोली बंदूक लेकर के जाते। जब समाज में इस्लाह की गरज से बुलाया है तो नीयत हमारी इस्लाह की होनी चाहिए। कुरान ये बात कह रहा है कि अगर दोनों की नीयत इस्लाह की होगी, अल्लाह ताला उनके दरमियान मुवाफकत पैदा कर देगा। इसके बाद भी अगर बात न बने
تو کوئی تو راستہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج زندگی دونوں کی اجیرت بن گئی ہے، دونوں کی زندگی جہنم بن گئی ہے، تو چھٹکارے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ ابھی پھر سے عدالت میں، سپریم کورٹ میں یہ قضیہ پیش کیا گیا ہے، کچھ زر خرید عورتیں، جو پیسوں پہ بکنے والی عورتیں۔ دیکھیں میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سب جو قوانین ہیں مسلمانوں کے لیے، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے ہے، جس کے سینے میں ایمان ہے، جو مسلمان ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان پیش کیا کہ ہم تابع دار ہیں، ہم فرما بردار ہیں، غیروں کے لیے نہیں ہے۔ اب جو عورتیں سپریم کورٹ میں جا کر کے اس طرح کے معاملہ مچاتی ہے اور اس میں جا کر کے پھر سے قضیہ پیش کیا کہ مردوں کو طلاق کا اختیار ہونا ہی نہیں چاہیے، ابھی فی الحال پھر سے یہ کیس اجاگر ہوا نہیں ہے عورتیں، اور طلاق حسن جو طلاق کی قسمیں ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائن، یعنی کوئی قسم، یعنی طلاق مردوں کے اختیار میں ہونا ہی نہیں چاہیے، اس سے یہ پاور سلب کر لینا چاہیے، پاور اس سے لے لینا چاہیے۔ تم کون ہوتے ہو پاور کھینچنے والے؟ قرآن نے جب پاور دیا ہوا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، جب قرآن نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اب کسی مائی کے لال کے اندر اتنی ہمت ضرورت نہیں ہے کہ وہ قرآن میں تبدیل کر دے۔ وعلیہن درجہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں پر مردوں کو ایک گنا درجہ ہے، ان کو پاور ہے، قرآن دیا ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ قرآن کا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ جسے چاہتا ہے فضیلت عطا کرتا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کے پاور کھینچنے والے؟ اب ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ تو فطرت کے خلاف ٹکراؤ ہے، فطرت سے بغاوت ہے، فطرت کے خلاف یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بھی کچھ سیکھ لیں، پڑھ لیں، کچھ جان لیں۔ ابھی مدعا اٹھا طلاق حسن کا، پتہ ہی نہیں کہ طلاق حسن کیا ہے۔ تین طلاق تو پھر بھی سمجھ میں آ رہی تھی بات کہ تین طلاق، لیکن جب مدعا اٹھائے طلاق حسن کا، تو طلاق حسن کیا ہے؟ طلاق حسن کا، طلاق حسن کیا ہے؟ یہ باتیں اسی لیے قصدن میں نے چھیڑا ہے اس موضوع کو کہ کم از کم اسی بہانے آپ کے کانوں میں یہ باتیں بھی پڑ جائے کہ طلاق، تین طلاق سے پہلے ایک طلاق، طلاق رجعی بھی ہوا کرتی ہے، تین طلاق سے پہلے طلاق بائن بھی ہوا کرتی ہے۔ اگر طلاق رجعی آپ دے رہے ہیں یا طلاق بائن دے رہے ہیں تو پھر ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، ہمیں عدالت کے دروازے نہیں کھٹکھٹانے پڑیں گے، ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آئے گا، ہمیں جیل کے سلاخوں میں نہیں دھکیلا جائے گا، ہمارے بچوں کو ناچار نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر ہوش کے ناخن ہم تھوڑا سا لیں، ہم تو یہ کوشش کریں کہ اللہ سے دعا کریں کہ کبھی ایسا مرحلہ، ایسا برا وقت زندگی میں کبھی آئے ہی نہ، کبھی نہ آئے، لیکن کبھی اگر آ جائے تو میرے دوست بزرگوں، شریعت میں ایک طلاق ہے، طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کیا ہے؟ طلاق رجعی یہ ہے، پھر اس طلاق رجعی میں ایک طلاق حسن اور ایک طلاق احسن۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ اگر بیوی کو طلاق دینے کی نوبت آ ہی جائے تو آپ اپنی بیوی کو، آپ نہیں مطلب جو دینے والے یوں نہیں ایسا سنیں گے تو امام صاحب کیا پڑھا رہے ہیں ان لوگوں کو، بھائی سمجھا رہے ہیں، بس بات سمجھنی ہے ہمیں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ طلاق آپ بیوی کو ایسے وقت میں دے کہ بیوی پاکی کی حالت میں ہو، یعنی ماہواری کا زمانہ نہ ہو۔ ایک طلاق دے، ایک طلاق صاف لفظوں میں دے، نشیڑیوں کی طرح نہ دے کہ پھر بعد میں آپ کو پلان چینج کرنے کا موقع مل جائے گا، ہم لوگ یہ پتا نہیں کیا کہا، دینے تو دینا ہی تو ہے، اور ڈھنگ کا دو، صاف لفظوں میں دو۔ طلاق رجعی دو، طلاق رجعی، ہاں میں نے تمہیں ایک طلاق دی، اس طرح کے الفاظ میں اگر طلاق دے رہے تو طلاق دینے کے بعد ہر کسی کو شرمندگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اب تک کے کیسز اکثریت جو ہوتی ہے حکم اسی پر لگتا ہے،
اکثر طلاق دینے والا شخص اب طلاق دینے کے بعد اب اس کو ہوش آیا کہ ہم نے کیا کیا. تو میرے دوستو بزرگوں، اگر ایک طلاق دی جائے گی یا 2 طلاق دی جائے گی تو پھر ہمیں اتنی شرمندگی نہیں ہوگی، اس لیے کہ طلاق رجعی میں اگر پھر سے شرمندگی ہوئی، ادھر سے بھی چاہ رہے کہ ہاں بیوی بھی آ جانی چاہیے اور وہ بھی چاہ رہے کہ نہیں، وہ چاہے یا نہ چاہے، طلاق رجعی میں وہ چاہے یا نہ چاہے، آپ کو شرمندگی ہوئی کہ نہیں میں نے طلاق دے کر کے بہت بڑا کام، بہت برا کام کیا، بہت بڑا گناہ کا کام کیا اور میں نے بہت ہی الٹا سیدھا کام کیا، آپ کو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. طلاق رجعی میں حکم یہ ہے کہ آپ جائیے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے آ جائیے، آپ کو کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر کے فتویٰ پوچھنے کی اور جا کر کے حلالہ کرنے کی اور یہ کرنے کی وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور حکومت آپ کے اوپر کوئی کیس بھی نہیں کرے گی. دوسرا، آپ کے خلاف کوئی پلان بھی نہیں ہوگا. طلاق رجعی ایک طلاق دی ہے آپ نے، اس کے عدت کے زمانے میں جو عدت ہے، جو 3 ماہواری جو اس کے عدت ہوگی، عدت سے پہلے اگر آپ نے 1 طلاق دی ہے، 2 طلاق دی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم رجعت کر لیں، بیوی کو بیوی بنا کر کے رکھ لیں، آپ جائیے ہاتھ پکڑ کر کے ان کو لے کر کے آ جائیے، بیوی چاہے یا نہ چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، آپ نے رجعت کر لی ہے. اب مطلب یہ ہوا کہ وہ بیوی ہے آپ سے الگ، اور آپ کو اس دوران دوسرے الگ سے نکاح بھی نہیں کرنا ہوگا کہ نہیں پھر سے نکاح کرنا ہوگا، ولیمہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا، کچھ نہیں کرنا ہوگا. سیدھا آپ جائیے ہاتھ پکڑ کر کے لے کر، یہ ہے طلاق رجعی. لیکن یہی طلاق رجعی جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی، اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو پوری ہو جانے کے بعد وہ طلاق رجعی طلاق بائن بن جائے گی. جب طلاق بائن بن جائے گی تو طلاق بائن میں بھی آپ کے پاس سنہرا آپشن ہے. شرمندگی ہوئی، انہیں بھی ہوش آ گیا، جس کے لیے آپ پریشان تھے ان کے عقل ٹھکانے آ جائے، عقل ٹھکانے پہ آ گئی، آپ کی بھی عقل پہلے ٹھکانے آ جائے گی. طلاق دے کر دینے کے بعد تو آئی رہتی ہے. اب دونوں کی عقلیں جب ٹھکانے پر آ گئی اور اگر عدت بھی گزر گئی، پھر ایک دوسرے کو اپنانا چاہ رہے تو عدت کے بعد صرف اور صرف یہ کرنا ہوگا کہ آپ جائیں نکاح کر کے لے کر کے آئیں، صرف نکاح کرنا ہوگا. آپ کو پھر کوئی آپ کے اوپر کوئی کلیم بھی نہیں کر سکتا، کوئی کیس بھی نہیں کر سکتا، آپ کو سپریم کورٹ اور عدالت میں بھی نہیں جانا ہوگا. آپ جائیں. ہاں اتنی بات یاد رکھیں کہ آپ جتنی گوٹیاں پہلے کھیل چکے ہیں، آپ کے اختیار سے اتنی گوٹیاں اتنی گولیاں نکل چکی ہیں. جب آپ واپس لے کر کے آئیں گے تو اگر 1 دے چکے ہیں تو آپ صرف 2 ہی کے مالک بچ جائیں گے، اگر 2 دے چکے ہیں تو آپ صرف 1 ہی کے مالک بچ جائیں گے. آئندہ اگر آپ نے پھر سے کچھ کیا تو پھر وہ پچھلا دونوں ملا کر کے پھر ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے شریعت نے کتنا اچھا آپشن رکھا ہے اس دیواجی زندگی کو. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہر طلاق دینے والا شخص اگر طلاق دے رہا ہے تو سیدھا 3 طلاق. اب قرآن کہہ رہا ہے طلاق مرتان، طلاق 2 ہی ہے، 2 مرتبہ کی ہے. یہاں تک بات آئی. اب وہ تیری زینہ کہہ رہے کہ نہیں طلاق تو 2 ہی ہے، 3 کہاں سے آ گئی؟ 3 طلاق قرآن میں ہے ہی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے انصاف بما معروف کہ اگر تم انہیں روکے رکھنا چاہو تو بھلے طریقے پر روک لو. اگر تم انہیں روکے رکھنا چاہو تو بھلے طریقے پر روک لو، اور اگر تم چھوڑنا چاہو کہ نہیں اب نہیں رکھنا ہے اور تصریح باحسان تو پھر بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر، اس میں اخلاق کے ساتھ، اس میں خوبی کے ساتھ آپ ان کو رخصت کر دو. اور تصریح باحسان. اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. کہ اگر تم نے 2 طلاق کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر اب اگر تم چاہو رجعت کرنے کا تو یہ والا آپشن ختم. تم اگر چاہو کہ محض نکاح کر کے لے کر کے آئے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے گیا. اب وہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب بات آئے گی وہ کہ جو سماج میں چلا ہے حلالہ. اب کیا بات آئے گی؟ حلالہ. میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ شریعت میں حلالہ وہ نہیں ہے جو سماج میں پھیلا ہوا ہے، اور یہی جو سماج میں پھیلا ہوا ہے اسی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کیسا مذہب ہے، عورتوں کے ساتھ اتنا بڑا ناانصاف، اتنی بڑی ناانصافی، اتنا بڑا ظلم، کیا وہ حلالہ ہوگا اس کا؟ شریعت نے حلالہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. طلاق ہو گئی 3 طلاق. عورت سے کہہ رہا ہے قرآن فَلَا تَحِلُّ لَهُ، عورت اب تو اس کے لیے حلال نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ مرد کو نہیں کہہ رہا ہے کہ مرد تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے.
یہ نہیں کہہ رہا ہے قرآن، قرآن کے الفاظ پر غور کرو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تحل له، عورت تو اب حلال نہیں ہے اس کے لیے. اب تو اگر حلال نہیں ہے، اب کوئی حلالہ کرنا چاہ رہا تو آ کیوں رہی ہے؟ مت آنا، کوئی زبردستی کر رہا ہے. نہیں آ رہی بات میری سمجھ میں؟ بیوی کو 3 طلاق ہو گئی، پھر کوئی اگر حلالہ کر رہا ہے تو شریعت نے عورت کو آزاد کر دیا کہ نہیں تم آزاد ہو، تم اب اس کے لیے حلال نہیں ہو. اب اگر یہ تمہارے سامنے پیشکش کر رہا ہے تو تم تو خود ہی حلال ہونے کے لیے آ رہی ہو، تو ظلم شریعت کا کر رہی ہے تمہارے اوپر. ایک بات. دوسری بات کہ قرآن نے جو طریقہ بتلایا، طریقہ کیا بتلایا کہ 3 طلاق ہو گئی، 3 طلاق کے بعد اس کی عدت گزر گئی، دونوں اجنبی ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے ان کے درمیان، کوئی تعلق نہیں ہے، سارے تعلق ختم. عدت میں بھی اب وہ کچھ بھی رجعت بھی نہیں کر سکتا، صرف نکاح بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں، سارے تعلق سارے اوپر ختم اس کے پاس. یہ بھی اجنبی وہ بھی اجنبی. اب کیا ہوا؟ اس عورت کا پھر سے کہیں پر نکاح ہوا، بائی پلاننگ نہیں، بات سمجھیے آپ، کہیں نکاح ہوا، پھر اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں سے بھی اس عورت کو طلاق مل گئی، یا ایسا ہوا کہ اس شوہر کا انتقال ہو گیا. بات سمجھیے گا، بہت الٹا پلٹا ہو رہا ہے سماج میں. یہ عورت 3 طلاق لے کر کے جو دی گئی چلی گئی، اجنبی ہو گئی. اس کے بعد عورت اپنی مرضی سے کہیں اور اس نے نکاح کیا، نکاح ہوا، اس کا نکاح ہونے کے بعد اب اس شوہر سے بھی نکاح نہیں ہو سکا اور اس شوہر نے بھی طلاق دے دی، یا پھر اس شوہر کا انتقال ہو گیا، طلاق ہوئی ابتداء طلاق کے بعد، اور اگر وفات ہو گئی تو عدت وفات کے بعد اب وہ عورت وہاں سے بھی الگ ہو گئی. اب اگر وہاں سے بھی وہ جدا ہو گئی، الگ ہو گئی، اجنبیہ ہو گئی، اب اگر یہ شوہر پہلا والا شوہر اگر اس عورت سے نکاح کرنا چاہے، وہ عورت بھی اس سے نکاح کرنے پر رضامندی کا اظہار کرے، یہ ہے حلال. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ہے حلالہ. اب اگر یہ حلالہ ہے تو شریعت ظالم ہے، شریعت عورتوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے، ہرگز نہیں کر رہی ہے. شریعت کیسے ظلم کر سکتی ہے؟ شریعت تو لوگوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے آئی ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے. ہاں اب کیا کر رہے ہیں کہ سماج میں ہو کیا رہا ہے کہ اب 3 طلاق دینے والا حلالہ کروا رہا ہے، کسی کو پیسے دے کر کے تیار کر رہا ہے کہ تم میری بیوی سے نکاح کرو، نکاح کرنے کے بعد پھر تم طلاق دے دو، اور پھر اس کے بعد یہ نکاح کر رہا ہے، یہ حلالہ کروا رہا ہے. ایسوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی دی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ حلالہ کرنے والا مرد، حلالہ کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو. یہ حلالہ جب سماج میں ہونے لگا تو شریعت متہم ہوئی، شریعت بدنام ہوئی، اسلام بدنام ہوا، اور اس اسلام کو لوگوں نے ظالم ٹھہرایا اور عورتوں کو پر ظلم کرنے والا تصور کیا. کب؟ جب ہم مسلمانوں میں ایسا پیش کیا، ایسے اسلام کو ہم نے پیش کیا، تو پھر ظالم ہی کہے گا کہ ایک طرف طلاق دے رہے ہو، اوپر سے پیسے کے بل بوتے پر حلالہ کروا رہے ہو. شریعت میں وہ حلالہ نہیں ہے. میرے دوستو بزرگوں، ان تمام رسوائیوں سے بچنے کے لیے، ان تمام مسائل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے غصے پر کنٹرول کریں، ہم اپنے غصے پر قابو پائیں. مرد ہے نا، مرد کی مردانگی غصے کو پینے میں ہی. ایک مرد کی جو ایک مرد ہو، والکاظمین الغیظ، جو اچھے لوگوں کی صفت بیان کی. قرآن نے بیان کیا نا کہ وہ اپنے غصوں کو پینے والے ہوتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں وہ. لیکن سارا غصہ بیوی کے اوپر ہی ہم نکال دیں، یہ ہم کہاں کا انصاف کر رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو میری یہ ہے، آپ سے گزارش ہے، اللہ کرے مجھے بھی آپ کو بھی سب کو سمجھ میں آئے کہ ہم اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں. قوت برداشت اگر نہیں ہے ہمارے اندر تو پھر شادی وادی نہ کریں، جنوں کی نہیں ہوئی. اگر قوت برداشت نہیں ہے، سب سے پہلے ہم قوت برداشت پیدا کریں، اور پھر اگر ہو نہ چاہی کبھی اگر اس طرح سے ہو تو ہم ہوش کے ناخن لے کر کے ہم اس طرح سے اگر طلاق کا ایک میسج بھی جائے گا کہ نہیں 3 طلاق میں اختلاف ہے، یہ ہے وہ، وہاں تک پہنچیں گے ہی.
کیوں ہم پہنچیں گے کہ پھر فقہ ہے یعنی فقہ شافعی فقہ حنبلی اور یہ اور وہ وہاں تک ہم پہنچنے سے پہلے ہمیں گھر کا ماحول ٹھیک نہ کرنا ہے کہ ہم کو لڑائی کرنی ہے. ایک عورت اگر بگڑ گئی ہے تو ہمیں اس کو سبق دینا ہے, ہمیں اسے سدھارنا ہے, سماج میں اس کو اچھا بنا کر کے پیش کرنا ہے, اس کو اچھا کرنا ہے, یا پھر ہمیں لڑائی لڑنی ہے. میرے دوستو بزرگوں, سب سے پہلی بات تو ہم اس بات کو دل سے ہی نکال دیں یہ خیال کہ ہم کبھی طلاق بھی دیں, اور اگر کبھی نوبت آئے بھی تو ہم شریعت کے مزاج کو سامنے رکھ کر کے ہم اگر اس طرح کے طلاق کو اپنائیں گے اور لین دین کریں گے تو انشاءاللہ سماج بھی بچ جائے گا, سوسائٹی بھی بچ جائے گی, مسلمان بھی بچ جائے گا, اور قرآن اور شریعت کے اوپر لگے ہوئے تمام الزامات دھل جائیں گے. اللہ کرے سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو کئی ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور الحمدللہ.